رات کے کھانے کے برتن صاف کرتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ مجھے حمزہ کے آنے سے پہلے ہی سونا تھا۔ اگر ماں جاگ رہی ہوتی تو پھر سے حمزہ اس کام کی ضد کرتے جو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ ابھی میں برآمدے سے گزرنے ہی والی تھی کہ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو آپ وائے کمرے کی کھڑکی سے مجھے جاتا دیکھ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ان کے بلاتے ہی میں وجہ سمجھ گئی اور شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آخر صبح سے مصروف ہونے کا بہانہ کر کے میں اسی چیز سے تو بچنا چاہتی تھی، کیونکہ صبح سویرے ہی میری ساس نے میرے اتارے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تھے اور اس پر لگے نشانات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ورنہ روزانہ تو میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی اور کپڑے اتار کر فوراً دھو دیتی، مگر آج صبح میری آنکھ نہ کھلی اور ساس کے جگانے پر جب میں اٹھی تو کپڑوں کو ہاتھ لگایا جو ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ہڑبڑا میں اٹھتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور ایسے جتانے لگی جیسے بہت سردی لگ رہی ہو، مگر میری ساس کی تیز نظروں سے میں بچ نہ سکی۔ میں نے جیسے ہی کپڑے اتار کر رکھے اور صرف لینے گئی تو انہوں نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے سارا دن ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی، مگر اب رات کو انہوں نے بلا ہی لیا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی، وہ مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس گئی۔ جیسے ہی میری ساس بولنے لگی، دروازہ بجا اور حمزہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں جلدی سے دروازہ کھولا تو حمزہ ہماری طرف لپکے اور مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں حمزہ کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ساس کو سب بتا دیا یا نہیں۔ میرے انکار پر انہوں نے شک کا سانس لیا اور میرے کندھوں پر تھپکی دینے لگے۔ تبھی وہ مشکل گھڑی بھی آ گئی جو میں دعا کرتی تھی کہ رات کے میں نہ آئے۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی تھیلی سے بوتل نکالی جس میں وہی کالا پانی تھا جو وہ روز کچھ راتوں سے لے کے آتا تھا۔ مجھے وہ بوتل تھما کر انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا جسے میں فوراً سمجھ گئی۔ حمزہ ایک بارب آدمی تھے، سب ہی گھر والے ان سے ڈرتے تھے، وہاں میری کیا مجال کہ میں کچھ کہتی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ سے ایسا برتاؤ کیا کہ میں ان کے آگے آواز تک نہ نکال پاتی۔ میں نے وہ بوتل بستر کے سائڈ پر رکھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں حمزہ آئے اور وہ کالے پانی کی بوتل کھول کر میرے ایک سائڈ پر گرانے لگے۔ جیسے جیسے وہ کالا پانی میرے حصوں کو چھو رہا تھا میں بیزاری سے دانت دبوچ رہی تھی، مگر آج اچانک سے حمزہ پانی ڈالتے ڈالتے رک گئے اور غور سے بستر کو دیکھنے لگے جہاں پانی گر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی اور پریشانی سے مجھے پسینے آنے لگے کہ کہیں حمزہ کی نظر اس چیز پر تو نہیں پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچتی پاتی، حمزہ نے بوتل ایک طرف پھینکی اور مجھے دبوچ لیا۔ ان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ میرا سر اچانک چکرانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا نام رخسانہ ہے۔ میری چھوٹی عمر میں ہی اماں ابا کے بیک وقت فوت ہونے کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی تایا ابا کے گھر رہنے لگ گئے۔ جیسے جیسے ہوش سنبھالتا تئی کا رویہ ہمارے ساتھ غیروں جیسا ہوتا گیا۔ تایا پولیس میں سپاہی تھے، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے، اس لیے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر کس طرح رہ رہے ہیں۔ تئی مجھ سے روز گھر کے کام کراتی اور بچا ہوا کھانا ہم بہن بھائیوں کو دیتی۔ میں دل ہی دل میں کھڑی رہتی، لیکن یہی ہمارے نصیب میں ہے سوچ کر چپ رہتی۔ میرا بھائی ان سب باتوں سے بے نیاز سارا دن باہر گلی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا۔ تایا کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جہاں ایک طرف ان کی بیٹی مہارانیوں کی طرح رہتی، وہیں مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ اس کی وجہ کوئی خاص بھی نہیں تھی، بس میرا بچپن سے ہی اچھے میں نقش اور خوبصورت ہونا تھا۔ چونکہ ان کی بیٹی تھوڑی پیلے رنگ کی تھی، اس لیے تئی شروع سے ہی مجھ سے کھار کھانے لگی۔ جہاں تئی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہر وقت موجود رہتی، ان کے بیٹی میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی۔ ماں باپ کی عدم موجودگی اور تئی کے ایسے رویے نے مجھے کئی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور جب تئی کے درمیان بیٹے کی توجہ میں نے اپنی طرف دیکھی تو میں نے سوچ لیا کہ ان سے بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ نہ جانے کس سوچ کے تحت میں اب الگ ہی راستے پر چل نکلی جہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، جسے دیکھ کر تئی اور اس کی بیٹی اندر ہی اندر کھڑی رہتی۔ اور پھر ایک دن جب ان کے بیٹے نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ طیش میں آ گیا اور پھر آؤ دیکھا نہ تو مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں ان کے بیٹیوں کو پھنسا رہی ہوں۔ وہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میرے زخم اتنے زیادہ تھے کہ مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن اچانک تایا ابا گھر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، مگر میں خاموش رہی کیونکہ میں ان کے غصے سے واقف تھی۔
چاہے میں جتنی بھی تئی کے خلاف تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو، مگر میرا چھوٹا بھائی جو اس واقعے کے بعد کافی سہما ہوا تھا، اس نے تائی ابا کو سب بتا دیا، جسے سن کر انہوں نے تائی کی خوب خبر لی کہ یتیم بچوں پر ایسا ظلم کر رہی ہے۔ نہ جانے کیسے بھائی کی کتنی اتنی محبت اتنے سالوں بعد ان کے دل میں جاگ گئی تھی کہ میرے لیے وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تائی ابا نے انہیں خوب مارا اور گھر سے نکلنے کا کہا، مگر پھر بچوں کے سمجھانے بجانے پر معاملات ٹھنڈے ہو گئے۔ ان سب چونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی سب میرے خلاف ہو گئے۔ تئی جن کی عزت نفس پر بات آ گئی تھی، وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی اور آخر انہیں راستہ مل گیا جب ایک جاننے والے نے انہیں میری شادی کروا دینے کا مشورہ دیا۔ بس اب اس کے بعد تو اس فہم پر ہی جت گئے۔ میرے لیے کئی رشتے آتے تھے، مگر وہ ہر کسی کو انکار کر دیتے تھے، لیکن ایک رشتہ آیا کہ جن کے آتے ہی تئی خوشی سے پھول ہی نہ سما رہی تھی اور جھٹ پٹ ہاں کر دی۔ میں ان کی اتنی خوشی دیکھ کر تھوڑی ٹھٹک گئی کہ وہ اتنی خوشی میرے لیے کیسی ہو سکتی ہے، مگر جس جوش سے انہوں نے شادی کی تیاریاں پکڑی، وہ مجھے رخصت کرنے کی ٹھان لی۔ میں سب گلے شکوے بھلا کر ان کا احترام کرنے لگی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے رخصت کرنے کے بعد میرے بھائی کو خالہ کے پاس کراچی بھیج دیا گیا اور مجھے رخصت کر کے بھیکر بھیج دیا۔ اس طرح جہاں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، وہیں میری زندگی میں کئی نئی تبدیلیاں آئیں۔ شادی کے وقت میری عمر لگ بھگ 18-19 برس تھی اور میری خوبصورتی کی بدولت مجھے میرے سسرال میں کافی پروٹوکول ملا۔ میری شوہر کا نام حمزہ تھا، جنہوں نے شادی کے پہلے ہی دن ہی خود کو خوش قسمت تصور کیا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، میری نئی نویلی دلہن والے سارے ارمان پورے کرنے دیے۔ حمزہ اور میرا رشتہ کافی مضبوط ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے حمزہ میں عجیب قسم کا بدلو نظر آیا، جس کا باتوں باتوں میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ حمزہ اکثر رات کو باہر چلے جاتے اور پھر واپس ہی نہ آتے۔ ایک دن میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ وہ میرے سانس کے کمرے کے قریب اسٹور میں چلے گئے۔ میں صحن میں بنے واش روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور سوراخوں سے اسٹور کے دروازے پر نظر رکھنے لگی، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی حمزہ وہاں سے واپس نہ آئے۔ چونکہ ٹھنڈ بہت تھی تو میں جا کے دوبارہ لیٹ گئی۔ میرے کمرے میں جانے کے 10 منٹ بعد حمزہ واپس آ گئے اور لیٹ گئے۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اسٹور کا رخ کیا اور کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے اسٹور کی اچھی سے تلاشی لے لی، مگر مجھے وہاں کچھ ایسا نہ ملا جس کی وجہ سے حمزہ آدھی رات کو ادھر آتے تھے۔ مگر بات صرف یہی تک نہ رکی، میری اور حمزہ کے درمیان واضح اختلاف آنا شروع ہو گئے۔ میں ان پر شک کرتی۔ ایک دن میں نے ان کا اتنا ڈراؤنا روپ دیکھا کہ اس کے بعد میری ہمت ہی نہ ہوئی ان کے سامنے کچھ کہنے کی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کسی صورت بھی زبان درازی پسند نہیں کرتے، مگر ان کی وہ بات تب میں سنی کر دی۔ اب چونکہ ساتھ رہتے اتنا وقت ہو گیا تھا کہ ان کی مشکوک حرکتوں سے بھی کافی تنگ آ چکی تھی۔ میں نہیں دو ٹوک جواب دینے لگی۔ اسی دوران ایک دن وہ رات کو گھر لیٹ آئے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں انہوں نے ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھائی، جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ پانی میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کو کہا۔ جیسے ہی میں بستر پر لیٹی، انہوں نے وہ کالے رنگ کا پانی مجھ پر یوں ڈالنا شروع کر دیا جس میں سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی، اور چونکہ سردیاں تھیں مگر حمزہ بنا اس بات کا لحاظ کیے وہ پانی مجھ پر اندر ڈالتے رہے۔ بوتل کا ساری پانی ختم کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بنا آواز نکالے سو جانا۔ میں نے پہلے تو منع کیا، مگر ان کی غصے سے سرخ آنکھوں کو دیکھ کر میں نے خاموشی رہنا پسند کیا۔ ساری رات میں ٹھنڈ سے کانپتی رہی اور بدبو سے مجھے الجھن ہوتی رہی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نہا کر کپڑے دھو کر لیٹا، مگر حمزہ نے یہ روزہ کا معمول بنا لیا۔ وہ روز اس کالے پانی سے بستر گیلا کر دیتے اور مجھے اس پر سونے کو کہتے۔ اس دوران وہ مجھے بالکل خاموش رہنے کی تلقین کرتے۔ میں اس دن جب وہ یہ کرنے لگی تو ان کی نظر پلاسٹک شیٹ پر پڑ گئی جو میں نے ان کے آنے سے پہلے ہی بچھا دی تھی تاکہ پانی سے بستر زیادہ گیلا نہ ہو اور میں سکون سے رات بھر سو سکوں۔ پچھلے 2 دن سے میں یہی کر رہی تھی۔ بستر کی چادر کے نیچے وہ شیٹ بچھا دیتی اور حمزہ کے سوتے ہی وہ نکال دیتی، جس سے بستر کم گیلا رہتا اور میں سو جاتی۔ مگر حمزہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے جھنجھوڑا اور پھر سر کے پکڑ گئے۔ حمزہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے خود کو تھپڑ لگانے لگے اور رونے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے۔ حمزہ کا ایسا روح میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں بھاگ بھاگ کر اپنے ساس کے کمرے کے پاس پہنچی اور انہیں حقیقت سے آگاہ کیا
تھوڑی دیر میں سارے وہاں موجود تھے اور حمزہ کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں حیران و پریشان کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے جیٹھ نے حمزہ کو کوئی دوائی دے کر سلایا تھا اور پھر سب کو توجہ کا مرکز میں بن گئی۔ میں نے انا فنن سارا واقعہ بتا دیا، مگر اس کے اگلے ہی لمحے ہونے والا انکشاف دل ہلا دینے والا تھا۔ حمزہ کو دماغی مسائل تھے، پر یہ بات مجھ سے سب نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی، اور وہ وقت کے ساتھ ان کے مسائل اتنے بڑھ گئے۔ کبھی کبھی وہ عجیب حرکتیں کرتے تھے، اور وہ حرکتیں کیسی تھیں یہ میں دیکھ چکی تھی۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں اتنے عرصے سے ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہوں جو مجھے کسی بھی وقت کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ آخر مجھے اس بات کیسے لا علم رکھا جا سکتا تھا؟ مگر اب میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں تائی اماں اتنی خوش تھیں۔ انہیں ساری حقیقت معلوم تھی اور مجھے اس جہنم میں انہوں نے ایسے لیے ڈالا تھا۔ خیر، میری حالت دیکھ کر سب نے مجھے بہت سمجھایا اور حمزہ کے علاج کا بھی کہا۔ میں مرتی کیا نہ کرتی، واپس جانے کے سارے راستے بند تھے، تو صبر کر کے مجھے ایسے نصیبیں لکھا کو نبھانا تھا۔ میرے اور حمزہ کے درمیان معاملات ویسے ہی تھے، مگر اب میں کافی محتاط ہو گئی تھی۔ حمزہ کی حالت بھی جان گئی، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی اسی حالت کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی۔ اب میں امید سے ہوں اور ساری احتیاط تدابیر لا رہی ہوں تاکہ حمزہ کے مسائل کی وجہ سے ہمارے بچے کی صحت متاثر نہ ہو۔ بس اللہ کے بھروسے سے اپنی زندگی بہتر کرنے کی ہمہ تن کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین